بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے میں پاکستانی قرارداد منظور، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا قرآن مجید کی بے حرمتی سے انتہا پسندی میں اضافہ ہوگا، سویڈن واقعے کے لیے موساد ذمہ دار، ایران کا بیان۔ یمنا ندی کی سطح ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی، چیف منسٹر کی ہنگامی میٹنگ، کہا انتظار نہ کریں، فوری علاقے خالی کریں۔ لتھوینیا میں نیٹو سمٹ ختم، کئی ملکوں نے کیا یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کا اعلان، اتحاد میں شامل کرنے کے اشارے۔ نیٹو سمٹ میں پیسیفک لیڈرز کی موجودگی پر چائنا کا اعتراض، کہا ایشیا میں قدم جمانے کی کوششوں کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل میں مظاہرے جاری، ہزاروں لوگوں نے تل ابیب ایئرپورٹ کو گھیر لیا۔ تین جزیروں کے بارے میں رشیا جی سی سی بیان پر ایران کا اعتراض، ماسکو کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ پاکستان کے بلوچستان میں فوجی چھاؤنی پر حملہ، 4 سپاہی 3 دہشت گرد ہلاک۔ مودی جمعرات سے فرانس اور یو اے ای کا دورہ کریں گے، ڈیفنس اور سیکیورٹی تعاون مضبوط کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کو 28 ملکوں کی تائید ملی۔ قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور مذہبی نفرت کی مذمت کی گئی اور قرآن مجید کی بے حرمتی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں ملکوں سے کہا گیا کہ وہ مذہبی نفرت کی روک تھام کے لیے قانون بنائیں۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اظہار خیال کی آزادی کا غلط استعمال بند ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کا کڑا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ بحث کے دوران یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے چیف نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ والکر ٹرک نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اظہار خیال کی آزادی کا غلط استعمال اور شرانگیزی غیر ذمہ دارانہ اور غلط ہیں۔ اسلاموفوبیا کو روکنا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اس سے انتہا پسندی اور نسل پرستی بڑھے گی اور یہ برداشت کی قدروں کے خلاف ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز انسانی حقوق کونسل کے ایک ہنگامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ 28 جون کو سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی حکومت بات چیت، برداشت اور احترام کی قدروں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور نفرت اور انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو رد کرتی ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کا تعلق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے ہے۔ عراق سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی سلوان مومیکا نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ انٹیلیجنس منسٹری نے ایک بیان میں کہا کہ موساد نے 2019 میں اس عراقی کو اپنے نیٹ ورک میں شامل کیا تھا اور اس سے مزاحمتی تنظیموں کے خلاف جاسوسی کا کام لیا تھا۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین پہلے سے کہیں زیادہ نیٹو کے قریب ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نیٹو سیکریٹری جنرل نے کہا کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جائے گا اور اس کے لیے پروسیس کو آسان بنایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی۔ ایک دن پہلے زیلنسکی نے نیٹو پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ صرف لفاظی سے کام لیا جا رہا ہے۔ نیٹو کا ایک سمٹ لتھوینیا میں ہوا۔ 2 دن کے اس سمٹ کے بعد زیلنسکی نے امریکہ کے صدر جو
بائیڈن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی تفصیلات کا انتظار ہے، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ صدر بائیڈن اور G7 لیڈرز ایک اہم اعلان کریں گے۔ نیٹو نے ایران سے درخواست کی ہے کہ وہ رشیا کو ڈرون سپلائی کرنا بند کرے۔ ایران کے شہید ڈرونز نے یوکرین میں زبردست تباہی مچائی ہے، خاص طور پر یوکرین میں انفراسٹرکچر کی تباہی میں ان ڈرونز کا اہم کردار رہا ہے۔ نیٹو نے چائنا سے کہا کہ وہ ماسکو کی مدد سے باز آ جائے۔ نیٹو نے کہا کہ بیجنگ کی ماسکو کے ساتھ پارٹنرشپ نیٹو اتحاد کی قدروں کے خلاف ہے۔ اس دوران زیلنسکی نے کیف کے لیے نیٹو اور G7 کے ڈیفنس پیکیجز کی تعریف کی ہے، لیکن کہا ہے کہ اصل ڈیل نیٹو میں شامل ہونے کی دعوت ہوگی۔ نیٹو سمٹ کے آخری دن ایک طویل مدتی سیکیورٹی پیکیج کا اعلان کیا گیا۔ الگ الگ ملکوں نے یوکرین کے لیے الگ الگ ڈیفنس پیکیجز کا اعلان کیا۔ جرمنی نے یوکرین کو اضافی پیٹریٹ لانچرز اور میزائلز دینے کا اعلان کیا۔ آسٹریلیا نے کہا کہ وہ یوکرین کے لیے نئے ڈیفنس پیکیجز کا اعلان کرے گا۔ یوکرین کے فائٹرز کو رومینیا میں F-16 جیٹس کی تربیت دی جائے گی۔ برطانیہ یوکرین کو مزید ہتھیار اور فوجی گاڑیاں دے گا۔ زیلنسکی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو چیف نے کہا کہ یوکرین جنگ میں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کہیں جیت نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو اپنے راستے پر چلنے کا اختیار ہے۔ زیلنسکی نے نیٹو سمٹ کے موقع پر فوجی اتحاد کے 31 رکن ملکوں کے لیڈرز سے ملاقات کی۔ G7 ملکوں نے نیٹو سمٹ کے بعد زیلنسکی کو فوجی مدد کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ رشیا کو شکست دیں گے۔ رشیا نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن جلد چائنا کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی اس دورے کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ کرملن کے ترجمہ ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ان تعلقات کو اور مضبوط کیا جائے گا۔ چائنا نے کہا کہ اگر نیٹو ایشیا میں قدم جمانے کی کوشش کرے گا تو اسے جواب دیا جائے گا۔ بیجنگ نے آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ کوریا کی نیٹو سمٹ میں موجودگی پر تنقید کی۔ لتھوینیا سمٹ کے بعد بیجنگ نے نیٹو کے بیان پر سخت اعتراض کیا۔ نیٹو لیڈرز نے لتھوینیا میں کہا کہ چائنا کی وجہ سے نیٹو اتحاد کے مفادات، سیکیورٹی قدریں متاثر ہو رہی ہیں۔ یورپی یونین نے چائنا کے مشن میں نیٹو لیڈرز کے بیانات پر سخت تنقید کی اور الزام لگایا کہ نیٹو چائنا کی پوزیشن کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور اس کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جن لیڈرز نے نیٹو سمٹ میں حصہ لیا ان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس ہاپکنس اور ساؤتھ کوریا کے صدر یون سک ویل شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ بعض مقامات پر فائرنگ بھی کی گئی۔ گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اسرائیل نے فلسطینی شہروں میں اس طرح کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فورسز کے ہاتھ میں گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔ حماس نے یہ بھی الزام لگایا کہ فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے بھی مزاحمت پسندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس دوران ہبرون یا الخلیل میں اسرائیلی عہدیداروں نے فلسطینیوں کے گھروں اور مارکیٹس کو گرایا۔ اس طرح کی کارروائیاں آئے دن کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں عدالتی نظام کو کمزور کرنے کے بل کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ ہزاروں لوگ اسرائیل کے تل ابیب ایئرپورٹ پر امٹ پڑے اور اسے گھیر لیا۔ اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئیں۔ پولیس نے 70 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا۔ پیر کی رات یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے جب پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں ایک بل منظور کیا گیا تھا۔ اسرائیلی تنظیموں نے اس بل کی منظوری کے خلاف خلل اندازی کا دن منایا۔ احتجاجی لیڈرز نے کہا کہ اسرائیل ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے احتجاجیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں اور ملک کی سیکیورٹی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے الزام لگایا کہ حکومت چوروں کی طرح رویہ اختیار کر رہی ہے۔ ایران نے رشیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے خلیج فارس کے جزیروں کے بارے میں بیان پر اعتراض کیا۔ رشیا اور GCC ملکوں کی ایک کانفرنس کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ڈائریکٹر جنرل خلیجی معاملات علی رضا عنایتی نے رشیا کے سفیر کو طلب کیا اور 3 جزیروں کے بارے میں بیان پر اعتراض کیا۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ یہ جزیرے ایران کے ہیں۔ 1921 میں برطانیہ نے ان پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی دستاویزات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایران ان جزیروں کا مالک ہے اور اس سلسلے میں کوئی شبہات نہیں ہیں۔
پاکستان کے بلوچستان صوبے میں ایک حملے میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ زوب میں پیش آیا۔ پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ اس واقعے میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ ایک فوجی چھاونی پر کیا گیا۔ آخری خبریں ملنے تک کلیئرنس آپریشن جاری تھا۔ 3 حملہ آوروں کو بھی ڈھیر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 13 اور 15 جولائی کے درمیان فرانس اور یو اے ای کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کا مقصد ڈیفنس، سیکیورٹی اور دوسرے شعبوں میں ان ملکوں کے ساتھ تعاون بڑھانا ہے۔ مودی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی دعوت پر پیرس کا دورہ کر رہے ہیں۔ میکرون اور مودی ایک اسٹیٹ بینکویٹ میں بھی حصہ لیں گے۔ وہ فرانس کے دوسرے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ فرانس سے مودی ابوظہبی کے لیے روانہ ہوں گے۔ 15 جولائی کو وہ یو اے ای کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ انڈیا اور یو اے ای نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اور آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی میں یمنا ندی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کے بعد چیف منسٹر اروند کیجریوال نے ایک ہنگامی میٹنگ کی اور عوام سے کہا کہ وہ انتظار نہ کریں اور جلد سے جلد علاقوں کو خالی کر دیں جو ندی کے قریب ہیں۔ یمنا ندی لبالب بھرنے کی وجہ سے سیلاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے اندیشے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو گھر بار اور دکانیں چھوڑنے پڑ سکتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دہلی پولیس نے حساس علاقوں میں لوگوں کے آنے جانے پر پابندی لگا دی ہے اور 144 سیکشن لگا دیا گیا ہے۔ کیجریوال نے صورتحال کے بارے میں میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگیاں بچانا ہے، جائیدادیں بچانا ہے۔ ڈھلان والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فوری باہر نکلنا چاہیے۔ سینٹرل واٹر کمیشن کی سیلاب کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ نے بتایا کہ پانی کی سطح چہارشنبے کی صبح 4 بجے 207 میٹر کو چھو گئی۔ کیجریوال نے مرکزی حکومت سے مدد مانگی ہے۔ کیجریوال نے مرکز سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہریانہ کے ہتھنی کنڈ بیریج سے اور پانی نہ چھوڑا جائے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط لکھتے ہوئے کیجریوال نے درخواست کی کہ ہریانہ سے محدود مقدار میں پانی چھوڑنا چاہیے۔ دہلی میں یمنا ندی کی سطح اب تک کی ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس سطح میں اور اضافہ ہوگا۔ اس دوران نارتھ انڈیا کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑے پیمانے پر مدد کی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ یمنا ندی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب کا ڈر ہے۔ فی الحال یمنا ندی کی سطح 207.55 میٹر ہے۔ اس سے پہلے یہ سطح 45 سال پہلے ریکارڈ کی گئی تھی جب وہ 207.49 میٹر پر پہنچی تھی اور اب یہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ موسم عہدیداروں نے اس دوران ویسٹ بنگال، بہار، سکم اور میگھالیہ کے لیے بھی ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ان ریاستوں میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے ونستلی پورم میں ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی، جس کے بعد 40 لوگوں کو بچایا گیا جو وہاں پر پھنس گئے تھے۔ یہ واقعہ آدھی رات کے وقت پیش آیا۔ آگ لگنے کے بعد 40 لوگ عمارت میں پھنس گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ہوٹل کی پہلی منزل پر آگ لگی۔ خبر ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور فائر ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی۔ پہلی منزل پر ہوٹل کا کچن تھا، دوسری اور تیسری منزل پر ڈائننگ ہال تھے، چوتھی منزل پر ہوٹل میں کام کرنے والے ورکرز رہتے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے میں پاکستانی قرارداد منظور، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا قرآن مجید کی بے حرمتی سے انتہا پسندی میں اضافہ ہوگا۔ سویڈن واقعے کے لیے موساد ذمہ دار، ایران کا بیان۔ یمنا ندی کی سطح ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی۔ چیف منسٹر کی ہنگامی میٹنگ، کہا انتظار نہ کریں، فوری علاقے خالی کریں۔ لتھوینیا میں نیٹو سمٹ ختم، کئی ملکوں نے کیا یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کا اعلان، اتحاد میں شامل کرنے کے اشارے۔ نیٹو سمٹ میں پیسیفک لیڈرز کی موجودگی پر چائنا کا اعتراض، کہا ایشیا میں قدم جمانے کی کوششوں کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل میں مظاہرے جاری، ہزاروں لوگوں نے تل ابیب ایئرپورٹ کو گھیر لیا۔
3 جزیروں کے بارے میں رشیا GCC بیان پر ایران کا اعتراض، ماسکو کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ پاکستان کے بلوچستان میں فوجی چھاؤنی پر حملہ، 4 سپاہی 3 دہشت گرد ہلاک۔ مودی جمعرات سے فرانس اور UAE کا دورہ کریں گے، ڈیفنس اور سیکیورٹی تعاون مضبوط کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔